عالمی میں فرمایا ثم توفا کل نفس، پھر ہر ایک جان کو، ہر ایک نفس کو مکمل اور پورا پورا بدلہ ملے گا۔ فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، بندہ نیکیاں کرتا بھول جاتا ہے، بندہ گناہ کرتا بھول جاتا ہے، اللہ رب العالمین فرمایا میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہوگا، ہر ایک نیکی کا بدلہ میں کل قیامت میں ایک ایک کر کے بلا بلا کے کھوج کھوج کے دینے والا ہوں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أصبح معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا۔ اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، اور اس گاؤں کے اور قرب و جوار سے آئے ہوئے سامعین اعظام، اتنی ٹھنڈی رات میں اتنی دیر تک قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سماعت کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا اور مختصر وقت میں کچھ باتیں، کچھ پیغام الہی جو قرآن میں اللہ رب العالمین نے
ہمیں اور آپ کو مزدہ سنایا، وہی باتیں بتلا کر انشاءاللہ آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ اتفاق پروردگار عالم کی طرف سے ہے کہ اچانک جبکہ اشتہار میں میرا نام نہیں، پھر بھی جناب توحید عالم سلفی حفظہ اللہ اور امین الرحمان صاحب نے اصرار کی، اور پھر مجھے حامی بھرنی پڑی، چونکہ اپنا کام ہی تبلیغ کا ہے کہ کچھ بات ہماری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں یہ دنیا دی، اور حقیقت میں یہ دنیا کس لیے ہے، کیوں اللہ نے یہ دنیا بنائی، ہمیں آپ کو اس کے اندر پیدا کیے، اور پھر کیوں لوگ اس سے روا دوا ہیں، چلے جاتے ہیں۔ آنے والوں کی بھی کمی نہیں ہوتی، جانے والوں کی بھی کمی نہیں ہوتی، اور آج کل یوں آپ دیکھ لیں ایجڈ لوگوں سے زیادہ، بوڑھے لوگوں سے زیادہ جوانوں کی موت، اور خصوصاً حادثاتی موت کی خبر روزانہ ہم اور آپ سنا کرتے۔ اس وقت ہمیں اور آپ کو اس طرف دھیان دینے کی ضرورت درپیش ہوتی ہے کہ یہ دنیا تو فنا ہے، اس کی قدر و قیمت پروردگار عالم کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا، یا ایھا الناس، اے لوگو او دنیا والو، مردو عورتو، امیرو غریبو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ رب العالمین کا وعدہ حق ہے، ثابت ہے، ہونے والا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، چنانچہ تم لوگوں کو دنیاوی زندگی، دنیاوی حیات دھوکے میں نہ ڈالے، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور پھر تمہیں شیطان بھی، دنیا کا کوئی کام بھی دھوکے میں نہ ڈال دے، اس شش و پنج میں نہ ڈالے کہ بندہ آیا ہے، پھر یہ زندگی ملی، خاتمے کے بعد پھر جی اٹھے گا نہیں اٹھے گا، اللہ کی سامنے حاضری ہوگی نہ ہوگی، کس کو پتہ ہے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انسان پیدا ہوتا ہے بچپن کی عالم میں، اپنے والدین کی سامنے حجتیں کرتا ہے، طرح طرح کی چیزوں کا سوالات کرتا ہے، طرح طرح کی خواہشوں کا اظہار کرتا ہے۔ جوانی آ جاتی ہے، جوانی آنے کی بعد پھر وہ آدمی، وہ نوجوان دنیا کے اندر آنے کی بعد اس کی رنگ رلیوں میں لگ جاتا ہے، اپنی طاقتوں کا استعمال کرتا ہے، دنیا کمانے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے، اعلم انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، تمہیں جانکاری حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم جان جاؤ کہ دنیاوی زندگی، دنیاوی حیات سوائے اس کے کہ لہو و لعب کے اور کچھ بھی نہیں۔
یہ بچپن کا نقشہ پروردگار عالم نے کھینچا. جب کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، جب تھوڑے شعور کو آ جاتا ہے، 1-1.5 سال کے ہوتے ہوتے بچہ کھلونے لے کر کھیلتا ہے. پھر جب وہ اور بڑا ہو جاتا ہے، سمجھنے لگ جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر یہ بندہ، یہ جوان آدمی، یہ نوجوان آدمی دنیا کی فکر میں لگ جاتا ہے. ہر ایک شے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کے بارے میں کہتا ہے مالی مالی مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میری دولت ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ بنگلہ میرا ہے، یہ سواری میری ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ دکانداری میری، یہ تجارت میری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او لوگو وما لہو من مال، نتیجہ نکلتا ہے انسانوں کا اپنا کوئی بھی مال نہیں ہوا کرتا سوائے اس کی کہ عارضی طور پر یہ انسان چیزوں سے، دنیاوی ساز و سامان سے فائدے اٹھاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے آدمی کے سامنے ساری دولت پڑی ہے، آدمی اس طرف ایک مرتبہ بھی توجہ نہیں دیتا. فرمایا انسانوں کے لیے دنیا کتنی بڑی ہوگی، کتنا زیادہ انسان اس دنیا کو حاصل کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کملی والے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی وضاحت کی ساتھ یوں فرما دیا، من اصبح معافا فی جسدی، جو آدمی صبح اس حالت میں کرے، رات میں سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے دیکھتا ہے کہ میری جسم میں کہیں بھی درد نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کسی طرح کی کوئی شکایت نہیں، اور پھر وہ بندہ آمنن فی سربہ، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں امن و سکون کے ساتھ جب وہ صبح کر لیتا ہے، عندہ قوت یومہ، اس آدمی کے پاس ایک دن کا کھانا صرف موجود ہو. کتنی چیزیں دنیا بتائی، دولت بتائی. فرمایا صبح آدمی اٹھتا ہے، کوئی بیماری نہیں، بڑی خوشی، اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت. پھر آدمی امن و سکون کے ساتھ صبح کرتا ہے، کسی طرح کا کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں. عندہ قوت یومہ، فرمایا اسی ایک دن کا کھانا 3 وقت کا اس آدمی کے پاس موجود ہو. صرف اتنی بات بتلائی، جسم میں کوئی بیماری نہیں، امن و سکون ہو، ایک دن کا صرف کھانا ہو. ہم اور آپ جو جائیدادوں پہ جائیداد جمع کرتے پھرتے، اللہ رب العالمین کے سامنے ان جائیداد کے سوالات میں جواب کیا بنے گا، فکر ہمیں اور آپ کو اس چیز کی ہونی چاہیے. آگے یہ فرمایا کہ اتنی چیزیں جو آدمی کو ملی، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، صرف اتنی چیز ہے جس آدمی کے پاس ہو، گویا کہ اس آدمی کے لیے دنیا جمع کر دی گئی. دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بن گیا، دنیا کا سب سے بڑا امیر آدمی بن گیا، دنیا کا سب سے بڑا امن والا آدمی بنا، دنیا میں سب سے زیادہ طاقت والا آدمی بنا، دنیا میں سب سے زیادہ روزیوں والا آدمی بنا. فرمایا اتنی چیزیں انسانوں کے لیے دنیا ہو جاتی ہے، کوئی اور شے ملے، جتنی بھی اور چیزیں ملے، اللہ رب العالمین کی یہ نعمت ہوا کرتی ہے. ایک دن کا کھانا کسی کے پاس موجود ہو، صحت یاب بھی ہو، امن میں ہو، وہ آدمی ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں غریب ہوں. میرے اندر مفلسی آ گئی، پریشانی آ گئی، محتاجی آ گئی.
زبان سے اس بات کو نکالے گا پروردگار عالم کی انعامات جو نعمتیں دی اس کی ناقدری کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور روزیوں کی فکر کرنے والوں اور دولتوں کی فکر کرنے والوں، بڑے بڑے بنگلے کے لیے نقشے تیار کرانے والوں، بڑی بڑی کھیتیاں کرنے والوں، اور صرف اس غرض سے کہ میں کمالوں، بڑا آدمی بنوں، نہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا فکر تجھے اس چیز کا نہیں لگنی چاہیے، فکر ہوگی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ تمہیں اگر فکر لگے گی، فکر اس بات کی لگے گی کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح سے یہ دنیا بنائی ایک دن اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، پھر پروردگار عالم کے سامنے جانا ہوگا، ہر ایک لمحے کا سوال کیا جائے گا بندے کو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ والو، اللہ والیو واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دل سے ڈرو، اس دل سے ہوشیار ہو جاؤ، اس دل کے لیے تیاری کرو جس دن کی پروردگار عالم کے سامنے لوٹ کر جانا ہوگا۔ فرمایا کیوں حاضری ہوگی، کیا وجہ بنے گی، کیا سبب بنے گا؟ فرمایا ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون۔ حاضری اس لیے بنے گی کہ جتنے بندے نے دنیا کے اندر نیک اعمال کیے ہوں گے بدلہ ملے گا، جتنے لوگوں نے حج کیے ہوں گے نیکیاں ملے گی، جتنے لوگوں نے خرچ کیے ہوں گے پائی کا حساب کر کے اس کو بدلہ دیا جائے گا، جتنے لوگوں نے سبحان اللہ کہے ہوں گے اتنی نیکیاں ملے گی، جتنے لوگ اللہ کی بات قرآن و احادیث کی بات سننے کے لیے دیر تک کسی کا انتظار کیے بیٹھے ہوں گے ثواب ملے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر کوئی گناہگار آدمی ہوگا، شرابیوں کو سزا ملے گی، گناہگاروں کو سزا ملے گی، چوروں کو سزا ملے گی، زناکاروں کو سزا ملے گی، بدمعاشوں کو سزا ملے گی، نافرمان لوگوں کو سزا ملے گی، والدین کو تکلیف دینے والوں کو سزا ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم توفی کل نفس، پھر ہر ایک جان کو، ہر ایک نفس کو مکمل اور پورا بدلہ ملے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، بندہ نیکیاں کرتا بھول جاتا ہے، بندہ گناہ کرتا بھول جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمایا میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہوگا، ہر ایک نیکی کا بدلہ میں کل قیامت میں ایک ایک کر کے بلا کے کھوج کے دینے والا ہوں۔ یہ احکم الحاکمین کی حکمت کا تقاضا ہے، ہمارے آپ کے ایک بھی لمحے ضائع ہونے والے نہیں۔ ہم ہی وہ مسلمان ہیں جنہیں اس آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھی۔ ایک وقت تھا کہ ہم اور آپ دنیا کے اندر خود کو بھی لٹاتے تھے، اپنے دولتوں کو بھی اٹھایا کرتے تھے، زمانہ ناز کرتا تھا، وقت انتظار میں ہوا کرتا تھا، زمانہ ناز کرتا تھا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہہ دیا ہے، جس دار پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اور اوروں کی کہانی یاد رہی خدا اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے
منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ لوگ دنیا میں لوگوں نے جینے کے لیے دل کچھ ایسے لگائے کہ بھول گئے لوگ مرنے کے لیے۔ آج ہماری حالت یہ بنی، کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، الہی اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، الہی میرے دین کو، اسلام کو میرے لیے درست فرما دے، میرے لیے صحیح فرما دے الہی، اس لیے کہ اس دین کی وجہ سے میری نجات کی بنیاد بنے گا۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، الہی میری زندگی میری دنیا بھی سنوار دے۔ پروردگار عالم جس دنیا کے اندر ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، الہی میری آخرت کو بھی درست فرما دے، جس آخرت کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا پڑے گا۔ اسی ایک حدیث پر صرف اگر آپ غور کریں گے، اور اسی کے ترجمے کے ساتھ میں رخصت بھی ہو جاؤں گا، وقت چونکہ ہوا چاہتا ہے میرے تیرے نبی جو دعا فرماتے تھے، آج ہم اور آپ دعاؤں بھول بیٹھے، دنیا کی طلب میں ساری زندگی لگا بیٹھے، ہر شے کو بھلا کر آج دنیا ماتم کرتی ہے، یا اوقات ماتم کرتے ہیں، زمانہ ماتم کرتا ہے۔ آگے یوں فرمایا وَجَعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ۔ اللہ والو ذرا غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی خیر کے کرنے میں کیا دیر کرتے تھے؟ کیا کسی خیر کی کام کو نہ کرتے تھے؟ پھر بھی دعا فرما رہے ہیں، الہی دنیا میں میری جب تک زندگی باقی ہے، جب تک میری جان باقی ہے، الہ العالمین ہر خیر کے کام میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ وَجَعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍّ، الہی جب میری وفات کا وقت آ جائے، جب میری موت آ جائے، پروردگار عالم میری موت کو تمام پریشانیوں سے نجات کا تو ذریعہ بنا دینا۔ الہی ایسا نہ ہو دنیا میں نے زندگی خوشیوں میں، غمی میں، آرام میں، تکلیف میں، صحت یابی میں، پریشانی میں، مرض میں گزار دیے، پھر مرنے کی بعد بھی تکلیف آئے گی۔ پروردگار عالم ہماری موت کو پروردگار عالم دنیا کی ہر تکلیف سے راحت کا ذریعہ بنا۔ یہ دعا فرماتے تھے، اور میں نے آج یہ تقریر، اپنا بیان یہ تمہیدی طور پر ہی ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ، پھر کبھی وقت ملا۔ چونکہ رات بھی ٹھنڈی ہو گئی اور آپ لوگوں کو دیر تک بٹھائے رکھوں یہ بھی میں ظلم سمجھتا ہوں۔ اتنی دیر بیٹھ گئے، پروردگار عالم سے دعا یہ کرو کہ پروردگارہ ہم تمام لوگوں کی حاضری قبول فرما۔ یا اللہ جتنے لوگوں نے اس مدرسے کے لیے آج تعاون پیش کیے، سب کے تعاون قبول فرما۔ پروردگار عالم یہاں کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، دنیا میں جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ یہاں کے ماں بہنوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین علاقے میں جتنے مدرسے ہیں سب کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ پروردگار عالم جن لوگوں نے، امیروں نے، غریبوں نے،
صاحب اقتدار لوگوں نے، حیثیت والوں نے جتنے بھی رقم خلوص نیت کے ساتھ دی، یا اللہ ایک ایک پیسے کے بدلے اسے کل قیامت میں جنت کی شکل میں بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو انتظامیہ نے اتنے بہترین طریقے سے اتنے بڑے پنڈال لگائے، علماء کرام کو مدعو کیے، اتنے اخراجات لگائے، یا اللہ اس کمیٹی کے تمام لوگوں کو صحتیابی عطا فرما، علم و عمل میں پروردگارہ انہیں زیادہ عطا فرما، ان کے گھر والوں کو عافیت عطا فرما، جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو پکا سچا نمازی بنا۔ الہی اسلام کا بول بالا، کفر کا منہ کالا فرما۔ پروردگار عالم پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین جتنی بہنیں جوان ہو گئی، شادی کے لائق ہو گئی، پروردگار عالم ان بہنوں کا رشتہ طے فرما۔ یا اللہ جو شادی شدہ لوگ ہیں پروردگار عالم انہیں صاحب اولاد بنا۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو اپنی اولاد کو دینی تعلیم دلانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔